بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کل جموں کے دورے سے قبل سیکورٹی اقدامات کے نام پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ پورے ضلع جموں کو ڈرونز اور کوارڈ کاپٹروں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور سری نگر جموں ہائی وے سمیت ہر چھوٹی بڑی شاہراہ پر لوگوں کی تلاشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض حکام نے کئی حصار پر مشتمل سیکورٹی کے انتظامات کیے ہیں اور گاڑیوں کی آمد رفت کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی۔ نریندر مودی کل مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ واضح رہے کہ مودی کے دور حکومت میں 2015 کے بعد سے اب تک 41,300 سے زائد کشمیریوں بشمول کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں، کارکنوں، علماء کرام، انسانی حقوق کے علمبرداروں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے بیشتر کو پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا، جس کی انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں نے بڑے پیمانے پر مذمت کی ہے۔ نریندر مودی کے دور حکومت کے دوران گرفتار کیے گئے سرکردہ حریت رہنماؤں میں مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی، نعیم احمد خان اور ڈاکٹر حمید فیاض شامل ہیں۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فورسز کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 33,150 کشمیری زخمی ہوئے، جبکہ پیلٹ گنوں کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے 100 سے زائد نوجوانوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے تعینات 11 لاکھ قابض بھارتی فوجیوں کے علاوہ رواں سال اپریل اور مئی میں ہونے والے لوک سبھا کے انتخابات سے قبل مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کی مزید 700 کمپنیاں تعینات کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے 635 کمپنیاں جموں کشمیر میں، جبکہ لداخ میں 57 کمپنیاں تعینات کی جائیں گی۔ دریاسنا بھارتی فوج جموں خطے کے ضلع ریاسی میں ولیج ڈیفنس گارڈز کے نام پر منظم دہشت گرد گروپوں کو ہتھیار کی تربیت دے رہی ہے۔ اس اقدام سے کشمیر کے بارے میں ماہرین سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں اور انہوں نے مقبوضہ علاقے میں ان مسلح گروپوں کی طرف سے آزادی پسند کشمیریوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کو اس کا تاریخی پس منظر مد نظر رکھ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ بھارت کی ہندوتوا حکومت طویل عرصے سے زیر التوا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے بجائے بندوق کی نوک پر مظلوم اور محصور کشمیریوں پر نام نہاد انتخابات مسلط کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تکبر اور ہٹ درمی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی اور بھارت کو بلا کر کشمیریوں کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے ڈاکٹر فاروق احمد عشائی کو ان کے یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مادر وطن کے ان عظیم بیٹوں میں سے ایک تھے جنہوں نے کشمیر کاز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارتی فوجیوں نے 18 فروری 1993 کو پروفیسر فاروق احمد عشائی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔